مشہور دعا جوشن کبیر، صرف رمضان کی راتوں میں مت پڑھو، ہر پریشانی میں پڑھ سکتے ہو، ہر پریشانی میں وہ دعا پڑھ سکتے۔ یہ دعا ایسی گولڈن دعا ہے یہ کہ اگر یہ دعا تم پڑھنے لگو، تم یقین کرو مولا حسین کے سامنے بولو کہ تمہارے سارے پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ڈیلی اس کے 3-4 رکوع پڑھو، رزق کے لیے بہتر ہے، ہسبینڈ وائف میں محبت کے لیے بہتر ہے، اولاد کو صراط مستقیم پہ لانے کے لیے بہتر ہے۔ 2-3-4 رکوع پڑھو۔ میں انشاءاللہ اگر آپ بولیں تو میں بتا دوں گا آپ کو کون سے رکوع پڑھنا ہے، تو پڑھ کے دیکھو، اس کے بعد تمہارے حالات کیسے بدلتے۔ وہ دعا اس میں کیا بول رہے 100 مرتبہ یاد ہے؟ رٹ کے تو بولتے ہو، سبحانک سبحانک، اس کی تعریف کرتے۔ پھر جو سب سے بڑا نام ہے لا الہ الا انت، اس کی وحدانیت کا اعلان کر رہے۔ پھر بولتے الغوث الغوث۔ الغوث کے معنی کیا ہے؟ forgive me، معاف کر دے، معاف کر دے۔ 200 مرتبہ بولتے ہیں معاف کر دے۔ کس چیز سے؟ بولے یار زبان پہ آتا ہی نہیں وہ جملہ، خلصنا من النار یا، یہ میں بول رہا ہوں، آپ نے بولا ہے 100 مرتبہ بولا ہے۔ کیا بولا ہے؟ خلصنا من النار، آگ سے، آگ سے۔ آپ انصاف سے بولو۔ یقین ہے کہ ہم کو آگ آئے گی ہمارے پاس؟ کبھی سوچا؟ مجھے آج تک کوئی ایسا مومن نہیں ملا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ مولانا آگ سے بچنے کا کوئی طریقہ بتاؤ۔ ہمارے ڈسکشنز میں جب ہم بیٹھتے، محفلوں میں بیٹھتے، ایک ساتھ بیٹھتے، باتیں کرتے، تو جب کبھی بات کرتے کہ آگ بھی کوئی چیز ہے، ہم نے تو گرانٹیڈ لیا ہے شیعت کو۔ میں کیا بول رہا آپ سے، مجھے معلوم ہے جب ایسی مجلس میں پڑھتا ہوں نا تو ایسی خاموشی آ جاتی۔ یہ تو شکر ادا کرو کہ کوئی پڑھنے والا ہے، کوئی بولنے والا ہے۔ یہ میں مولا کے ارشادات، یہ فضائل مولا ہی پڑھ رہا، اس لیے کہ مولا نے بتایا، کسی اور نے نہیں بتایا، کوئی مولوی مجتہد کی نہیں ہے۔ خلصنا من النار، کیا چیز ہے خلصنا من النار؟ یہ وہ آگ ہے دوستو، یہ وہ آگ ہے جو سب کے پاس آنے والی ہے۔ اگر میں وہ گناہ کروں گا، میرا بیہیویئر صحیح نہیں ہوگا، میرے اخلاق صحیح نہیں ہوں گے، ایک چیز یاد رکھو، 100%، 200% بچانے والے مولا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارے کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ ہم اس عمل کے ذریعے اللہ کے پاس جا سکیں، لیکن بچانے والے مولا 200% ہے۔ لیکن اسی مولا نے کہا کہ یہ آگ ہے، وہی مولا نے کہا یہ آگ ہے، آگ سے بچو۔ آپ انصاف سے بولو، تم رات میں روز سوتے سے پہلے کبھی بولا ہے، ہماری زبان پہ یہ جملے آئے خلصنا من النار؟ کبھی آپ نماز میں قنوت میں پڑھتے ہو؟ کبھی دعا مانگتے ہو؟ 1000 دعائیں مانگتے ہیں، 1000 دعا مانگو، کوئی مشکل نہیں، آج دعاؤں کی رات ہے۔ 1000 دعائیں مانگو، لکھ لو پیپر پہ، بولے اللہ یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب بندہ اس سے دعا مانگتا ہے۔ لیکن کبھی آپ انصاف سے بولو، کبھی میں یہ بولا اللہ تو مجھے آگ سے بچا لینا؟ ہمارے اسکیڈول میں نہیں ہے وہ آگ، ہماری لسٹ میں نہیں ہے آگ، ہمارے تصورات میں نہیں ہے، ہماری امیجنیشن میں نہیں ہے۔ میں یہ سمجھ رہا پورا لوگ آگ میں جلیں گے، میں نہیں۔ کیا بول گیا ہے یار میں؟ اتنا ضروری کہ ہم آپ کو آج کی مجلس کے بعد میری خواہش ہے سونے سے پہلے اور صبح فجر پہ نماز کے بعد یہ پڑھو، سبحانک سبحانک، اس کی تعریف کرو، اس کی وحدانیت کا اعلان کرو، گناہوں کی معافی مانگو، الغوث الغوث بول کے۔ پھر یہ لائن ضرور پڑھنا، خلصنا من النار، خلصنا من النار، خلصنا من النار، خلصنا من النار۔ یہ اتنی ضروری دعا ہے۔ تم اگر 18 مرتبہ روز پڑھو، صبح 18 مرتبہ شام میں 100 مرتبہ پڑھو، کوئی مشکل نہیں، میں تو منیمم سائز پہ بتا رہا، منیمم سائز پہ پڑھ رہا ہے 18 ٹائمز۔ پڑھ کے دیکھو، تم مجھے دعا دیں گے۔ وہ دن دیکھنا کیسے دے، اگر فجر پہ پڑھی اور رات میں تم پڑھ کے سوئے، بستر پہ لیٹ کے پڑھو، کوئی مشکل نہیں، لیٹ کے پڑھ کے بولو اللہ تو مجھے اگر مر گیا تو مجھے آگ سے بچا لینا۔ آپ کو معلوم ہے ایک دیکھیں میری ٹاپک نہیں ہے، میری ٹاپک بھائی یقین پیار، اس لیے کہ آپ کو یقین بھی ہونا کہ آگ ہے، جب تم بولو گے تو یقین آئے گا، ورنہ یقین کہاں سے آئے گا؟ ہم کو یقین نہیں ہے آگ کے اوپر، اسی لیے ہم ڈرتے نہیں ہیں، کسی کو یقین نہیں ہے۔ آپ بولیں گے مولانا کیا بات کر رہے، واٹ آر یو ٹاکنگ، ہمارے پاس تو آ ہی نہیں سکتی۔ یہ ہے نا ہمارا تصور کہ آگ ہمارے پاس کیسے آئے گی، کیوں نہیں آئے گی آگ؟
سعد ابن معاذ کے پاس جا سکتی ہے، ہمارے پاس نہیں آ سکتی؟ کیا بول رہا یار، بڑے خاموش ہو نا، ہتھیلی پہ جنت دینے والا مولوی نہیں ہوں جب ان کے پاس جا سکتی ہے، ان کے پاس جا سکتی ہے، تو میرے پاس کیوں نہیں آ سکتی؟ کیا میرے گناہ نہیں ہے؟ ایک چیز پلیز میں یوتھ کو بول رہا ہوں، ایک چیز یاد رکھو، جب تمہارے ذہن میں یہ تصور آئے گا کہ میرے گناہ ہی نہیں، تو تم سب سے بڑے گناہ گار ہو۔ شیطان نے ایسا قابو پا لیا تم کو اور کہا یار تم تو جمال پور کے سب سے نیک آدمی ہو، نہیں ہو۔ ہمارے اس تصور میں یہ ہمیشہ یاد رکھو، جب بیٹھو، 4 آدمی بیٹھے، 2 آدمی بیٹھے، 5 منٹ بات کرو، 5 منٹ بات کرو کہ تمہاری کوئی تیاری ہے، تم کیا نئی دعا پڑھتے ہو، کوئی تم مانگتے ہو اللہ سے، یہ اس طرح بات کر کے سیکھو۔ یہ ہے ہمارے بالمعروف، یہ ہے ہمارے پاس پولیٹکس ہے، سپورٹس ہے، 1000 چیزیں ہیں، نہیں ہے۔ دوستو ایک بات بولوں، پلیز غور سے سنو، اللہ کا رسول کیا بول رہا کہ تم اپنی محفلوں کو زینت دو ذکر علی سے۔ ہم کس سے زینت دے رہے؟ سیاست سے، دوسری چیزوں سے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر تم نے یہ کر لیا، اس لیے کہ دوستو یہ یقین رکھنا ہے، قرآن شروع ہو رہا غیب پہ ایمان لانے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اسلام 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 کا آغاز غیب ہے۔ اگر غیب پہ تمہارا ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو کچھ نہیں ہے۔ ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی لیکن ایسا یقین ہے، اسی لیے اللہ کے رسول کا جملہ ہے ہمارے لیے کہ آخری زمانے کے جو لوگ ہوں گے وہ میرے بھائی ہوں گے۔ تو مسلمانوں نے کہا ہم نے آپ کے ساتھ جنگوں میں ساتھ دیا، ہم آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے، کھانا کھایا، بیٹھے، یا ہم کو بھائی نہیں بول رہے ان کو۔ تو رسول کا جملہ کیا ہے؟ رسول نے کہا کہ آخری زمانے کے جو لوگ ہوں گے وہ سفیدی پہ سیاہی کو دیکھ کر ایمان لائے، نہ مجھے دیکھا نہ میری اولاد نے کسی کو دیکھا۔ ان کا یقین اتنے معراج پہ ہوگا کہ سفیدی پہ سیاہی کا مطلب کتابوں میں سیاہ پین سے لکھنے کے لیے، پیپرز پہ قرآن کو دیکھنے کے لیے ہم کو کچھ ہی نہیں معلوم ہے، صرف ہم کتاب کو دیکھ کر ایمان لائے۔ تو ہمارا یقین اس معراج پہ ہونا کہ اللہ کا رسول کہیے میرا بھائی ہے، اللہ کا رسول بولے یہ میرا بھائی ہے۔ ہمارا ایٹیٹیوڈ پہلے ختم کرو۔ ایٹیٹیوڈ میں انگلش میں بول رہا جان بوجھ کے، اس ایٹیٹیوڈ کو ختم کرو۔ جب تک ایٹیٹیوڈ رہے گا یو ول نیور کلوز ٹو یور امام۔ دیکھیے ہمارا یقین یہاں رہنا، یہاں۔ اب تاریخ کا ایک مشہور واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ اٹھ رہے، بیٹھ رہے، پیچھے نماز پڑھ رہے، کھانا کھا رہے، دعوتوں میں جا رہے، 24 گھنٹے سرکار کے چہرے کو دیکھ رہے۔ یقین کتنا ہے؟ یقین کیا ہے؟ مشہور واقعہ ہے، میں 2 منٹ پڑھ کے اپنی بات کو واضح کر رہا ہوں۔ بہت مشہور واقعہ۔ اللہ کا رسول مدینہ شہر سے گئے ہوئے باہر، اللہ ہم کو مدینہ کی منورہ کی زیارت نصیب کرے۔ پلیز میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو۔ باہر گئے ہوئے، شہر میں داخل ہوئے، سٹی میں انٹر ہوئے، باہر جا کے کام کر کے داخل۔ اس زمانے کا جو مدینہ سٹی تھی وہ بہت چھوٹی سی سٹی، آج جو مسجد نبوی ہے نا پوری، اس زمانے میں سٹی تھی، اتنا ہی شہر تھا۔ جنت البقیع باہر تھی، اللہ جنت البقیع کی تعمیر کرا دے انشاءاللہ۔ تو یہ چھوٹی سی سٹی ہے، اب مسجد نبوی بھی بہت چھوٹی مسجد، آج دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے مسجد نبوی، لیکن اس زمانے میں چھوٹی سی ایک مسجد، پاپولیشن کم تھا، 10-12 ہزار کا پاپولیشن ہے مدینے کا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، صرف اپنی بات کو، یقین کو واضح کرنے کے لیے۔ سرکار مدینہ شہر سے باہر گئے، پھر سٹی میں انٹر۔ جو پورا مدینے کا بازار تھا نا وہ مسجد نبوی کے اطراف میں تھا، پورا بازار، چھوٹا سا بازار ہے، مین جو ڈاؤن ٹاؤن آپ جس کو انگلش میں بولتے ہیں، آپ کا احمد آباد کا جو ڈاؤن ٹاؤن ہے جو بھی، تو پورا شہر کا بازار مسجد نبوی۔ سرکار انٹر ہوئے، ہزاروں لوگ آ رہے جا رہے، باہر کے بھی لوگ آتے تھے، مدینے والے بھی تھے۔ جیسے ہی انٹر ہوئے تو بازار میں ساری دکانیں لگی ہوئی تھی، وہاں پہ ایک آدمی گھوڑوں کو لے کے کھڑا ہوا تھا بیچنے کے لیے، 3 یا 4 گھوڑے تھے اس کے پاس۔ اللہ کا رسول مدینے میں انٹر ہو، شہر میں، اچھا شہر کے دروازے ہوتے تھے، جنوب کے دروازے سے انٹر ہوئے۔ جیسے انٹر ہوئے دیکھا کہ بندہ ایک گھوڑوں کو لے کے بیچنے کے لیے بازار میں کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کا رسول قریب چلے گیا، اچھا گھوڑا ایک عجیب جانور ہے، اب بات آئیے تو گھوڑے کی سن لیں۔ اگر گھوڑا کوئی گھر میں رکھے اس کا رزق ہمیشہ کھلا رہتا،
یہ عجیب برکت والا جانور ہے. یہ سوچو یہ جانور اتنی برکت والا ہے جو معصومین کی پسندیدہ سواری تھی وہ گھوڑا تھا. ہر معصوم کے گھر میں گھوڑا ہوتا تھا. تو اب یہاں کھڑو, خریدو مت گھوڑے, میں بول رہا ہوں وائٹ ایلیفینٹ ہے بھائی وہ. سرکار انٹر ہوئے, دیکھا ایک شخص گھوڑے لے کے کھڑا ہوا ہے بیچنے کے لیے. آپ قریب گئے, جا کے گھوڑے کے اوپر ایسا ہاتھ پھیرا, ایک گھوڑے کا. کیا خوش نصیب گھوڑا ہوگا یار, رحمت للعالمین کا ہاتھ آ گیا جس کے اوپر. کاش ہم کو ان کے جوتے مل جائیں. تو پھیرا, پھیر کے اس سے پوچھا کتنے میں؟ اس نے کہا 2000 3000 جو بھی, 3000 تاریخ میں ہے 3000. اللہ کے رسول کو وہ 4 میں ایک پسند آیا. کہا یہ میں خرید لوں. اس نے کہا 3000 روپے ہوں. سامنے اللہ کے رسول کا گھر, یقین سامنے اللہ کے رسول مسجد نبوی میں رہتے تھے. کہا یہ گھوڑا میں نے خرید لیا, اتنی مہلت دے دے مجھے 10 منٹ 15 منٹ کے اندر گھر جا کے پیسے لے کے آتا. اس نے, نمازی مسلمان, پیچھے نماز پڑھنے والا, کہنے لگا سرکار آپ جائیے, یہ آپ کا گھوڑا, جائیے پیسے لائیے, اس کے بعد دے دی 3000 روپے. اللہ کا رسول نکل کے سیدھا گھر چلے. آئیے بازار میں کھڑا ہوا ہے, لوگ چل رہے پھر رہے, آ گئے خریدنے. پوچھا یہ کتنے میں؟ اس نے 4000 یا 5000 بولا. ایک آدمی کو پسند آ گیا, اس نے کہا مجھے دے دو. اتنے میں سرکار پیسے لے کے, میں شارٹ کر رہا, سرکار پیسے لے کے آ گئے. دیکھا کہ وہی گھوڑا وہ کسی اور کو بیچ رہا. انہوں نے کہا تو بیچ کیسے رہا, یہ تو تیرا میرا تو سودا ہو گیا. اس نے کہا کوئی سودا نہیں ہوتا, نماز پیچھے ہے رسول, آج نہیں ہے, پیچھے نماز پڑھ رہے, باہر نکل کے مولوی کی برائی نہیں کرتے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ سرکار نے کہا تو نے بیچا کیسا؟ اس نے کہا نہیں, میں آپ کا میرا کوئی سودا نہیں ہوا تھا. آپ نے غور کیا, سیدھا منہ پہ جھٹلا دیا کہ میرا سودا نہیں ہوا تھا. کس کے لیے؟ 1000 2000 دینار کے لیے. یہ شکر ادا کرو کہ آج جمال پور کی مارکیٹ گرم نہیں ہے. اگر آج مارکیٹ احمد آباد کی گرم ہو جائے تو پتہ نہیں کتنے ایمان بک جائے. لوگ سارے جمع ہو گئے. اس نے پلٹ کر اللہ کے رسول کو مدینے میں ان کے گھر کے سامنے پوچھتا ہے, ابھی نماز پڑھ رہا اس کے رسول کے پیچھے, پوچھتا ہے یا رسول اللہ اب یہ بتائیے کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ دھندا ہوا؟ تو اس نے اتنا کلیئر کر کے بات بتائی. نماز پڑھ رہا, پوچھ رہا آپ کا میرا سودا ہوا, یہ بتائیے ثبوت کیا ہے؟ اب اللہ کا رسول مسلمانوں سے پوچھ رہا کوئی میرا گواہ بنے گا؟ جتنے زندگی تمام جھوٹ بولے تھے وہ بھی نہیں بولے اس دن. کیا کہا؟ نہیں ہم نہیں بنیں گے, ہم نہیں بنیں گے, ہم نہیں بنیں گے. وہ شارٹ کر دیا اس کو. مشہور واقعہ ہے وہ. اس کے بعد سلمان یا ابو مسعود, 2 روایتیں, دونوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ ہم گواہی دیتے کہ آپ کا اس کا سودا ہوا. تو وہ جو مالک تھا گھوڑے کا, اس نے کہا یا رسول اللہ یہ دونوں نہیں تھے اسپاٹ پہ, کیسا یہ گواہ بن رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے پلٹ کے سلمان تھے یا ابو مسعود پوچھا تم اسپاٹ پہ تو نہیں تھے, تم گواہ کیسے بنے میرے, تم کو کیسے معلوم میرا اس کا سودا ہوا تھا؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ, کتنا کلیئر پیغام ہے. آپ نے کہا یا رسول اللہ, پھر بولا آپ نے کہا یا رسول اللہ, آپ نے کہا اللہ ہے ہم نے دیکھا. آپ نے کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے, جبرائیل آتا ہے جاتا ہے, نہ آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا. آپ نے کہا جنت ہے, ہم نے دیکھا نہیں بلیو کیا. آپ نے کہا جہنم ہے, میں بھی تو وہی بول رہا. آپ نے کہا آگ کا عذاب ہے, ہم نے مان لیا. ارے جب اتنی چیزیں مانی تو یہ گھوڑا کیا